اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ صحیحہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص حرام کا مرتکب ہو، حلال چیز میں حرام کا معتقد ہو کے انجام دے تو کفر لازم آئے گا۔ ظاہر روایت سے یہ پتہ چل رہا تھا۔ اس اطلاق پر کل ایک اشکال وارد کیا گیا کہ اگر حلال سمجھ کے حرام کو ارتکاب کر رہا ہے، کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے حلال کا اعتقاد رکھ کر، تو وہ کافر ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو کافر سمجھنے لگے گا، اس لیے کہ جو فارسی کا نکاح حلال سمجھ کر انجام دے رہا ہے جبکہ دوسرے مجتہد کے نزدیک حرام ہے۔ اسی طرح ایک مجتہد جو تصویر کے بنانے کو مباح قرار دیتا ہے جبکہ دوسرے مجتہد کے نزدیک حرام ہے۔ حرام جو گناہ کبیرہ ہے اس کو حلال سمجھ کے انجام دے تو کافر ہو جاتا ہے، بس ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے نزدیک کافر ہو جائے گا، اور یہ مسلسل بہت سارے مجتہدین میں وجود میں آ جائے گا۔ اس لیے بدیہی ہے کہ یہ بات تو بالکل غلط ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے یا تو ہم قید کریں اس بات کو کہ حرام کا مرتکب ہو، یعنی ضروری الدین کا انکار کرے اور مرتکب ہو جائے، گناہ کبیرہ کا موجب ہو، جو صرف حکم ضروری میں اس طرح قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ ایک مجتہد جو ضروریات دین میں سے انکار کرتے ہوئے حلال سمجھ کر کے انجام دے رہا ہے وہ کفر کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر جو ہے کوئی حلال سمجھ کر کے انجام دے رہا ہے کسی گناہ کبیرہ کو، جو گناہ کبیرہ ضروری دین میں سے ابھی تک نہیں ہے، تب تک وہ کفر کا موجب نہیں بنتا۔ آئیے اسی فارسی والی مثال میں عرض کریں کہ ایک مجتہد فارسی کے نکاح کو جائز قرار دے رہا ہے جبکہ واقع میں فرض کریں کہ فارسی کا نکاح بدیہی الحرام ہو، بالفرض بدیہی الحرام ہو، اور پھر بھی وہ فارسی کا نکاح جائز قرار دے رہا، حلال سمجھ کے انجام دے رہا ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا کیونکہ ضروریات کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ وہ فارسی کا نکاح اس کے اندر ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ فارسی کا نکاح دوسرے مجتہد کے نزدیک ضروری العدم ہوتا، ضروری الحرمت ہوتا، اور یہ اس کا حلال سمجھ کے ارتکاب کرتا تو پھر جو ہے کافر بن جاتا۔ نہیں، انکار رسالت کا ابھی بات نہیں کر رہے ہم، انکار رسالت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ ضروری احکام کا انکار کرے، وہ بحث الگ تھی ہے نا۔ ابھی جو ہے بحث چل رہی ہے روایت کے ذیل میں کہ آیا یہ روایت جو مطلق آئی ہے کہ کوئی بھی کبیرہ کا انکار کرے، کبیرہ کا ارتکاب کرے جبکہ وہ حلال سمجھ کے ارتکاب کر رہا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ روایت تھی، اس کی تجزیہ و تعلیل کر رہے سب۔ ابھی جو ہے وہ انکار رسالت آئے یا انکار نبوت آئے وہ نہیں کہہ رہے،
تو کیا اگر کسی بھی طریق سے اس اطلاق صحیحہ کو قید کرنا لازم آئے تو یہ ممکن نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو کافر سمجھنے لگے اور بہت سی جگہوں پر یہ کیس پیش آ جائے گا. اس لیے اس روایت کو قید کرنا ضروری ہے، یا کہیں کہ ضروریات دین کا کوئی منکر اور ارتکاب کرے حلال سمجھ کے تو کافر ہوگا، یا یہ قید کرے، یا کوئی مجتہد جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حرام ہے حلال سمجھ کے مرتکب ہو. دو میں سے کوئی ایک قید لگانا پڑے، علم کی قید لگائیں یا ضروری کی قید لگائیں، تب جا کے اس روایت مطلقہ کو قید کر کے روایت کو صحیح بنایا جا سکتا ہے. کوئی آ کے یوں کہے کہتے ہیں اس روایت میں اگرچہ کہ دلالت میں مناقشہ کیا گیا ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو کافر سمجھنے لگے گا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم روایت کے اطلاق کو تقیید میں تبدیل کریں، بلکہ اس کو اپنے اطلاق پر باقی رکھیں گے، اور جو موارد اس میں مسلماً خارج ہے اس کو استثناء کریں گے، جیسے عام جگہوں پر کرتے ہیں. ضروری تھوڑی کہ ہم جو ہے روایت ہی کو قید کر دیں، بلکہ کہیں گے کہ روایت مطلق اپنی جگہ پر باقی ہے، اور جہاں پر مسلماً خارج ہے اس کو استثناء کر دیں گے. جیسے اسی مورد میں کہیں گے کہ اگر کوئی مجتہد حرام کو حلال سمجھ کر انجام دے تو کافر ہو جائے گا، لیکن اس مورد میں کہ جہاں پر فارسی کے نکاح کو صحیح سمجھ رہا ہے یا تصویر کے بنانے کو صحیح سمجھ رہا ہے، وہ استثناء ہے. خالی ان موارد کو استثناء کرے جو موارد جو ہے مسلم ہے، باقی وہ اپنا قانون باقی رکھے. قانون کیا رکھے کہ کوئی بھی کبیرہ کا ارتکاب کرے حلال سمجھتے ہو کافر ہو جائے گا، یہ اپنی جگہ پر جو ہے مسلم باقی رکھے. خالی استثناء کر دے کیا کہ کوئی مجتہد کبیرہ کو انجام دیتا ہے حلال سمجھ کرتے تو وہ مجتہد والے مسئلے کو خارج کر دے، باقی کلی اپنی جگہ پر باقی رہے گا. کلی کیا ہے؟ کلی یہ کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ انجام دیتا حلال سمجھ کے وہ کافر بن جائے گا، یہ کلی باقی رکھے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس لیے نہ ضروریہ کی قید لازم ہے نہ علم باحکام کی قید لازم ہے، کوئی بھی قید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلی اپنی جگہ پر باقی رکھیں، اور خالی یہ کہیں کہ جو اطلاق میں مسلماً قید موجود ہے جیسے مجتہد والے مسئلے کی، اس کو ہم استثناء قرار دیں گے، باقی سارے اپنے مورد کے اندر متعین و باقی ہے. بس جب ہم نے اطلاق پر روایت کو باقی رکھا اور بعض موارد کو مسلم خروج ہونے کی وجہ سے روایت میں شامل نہیں مانا، اس بنیاد پر ہم کوئی معنی نہیں ہے کہ ارتداد کے قائل ہو جائیں ان اقسام میں کہ جن اقسام میں کوئی آدمی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے اور ضروریات دین کا یا گناہ کبیرہ کا انکار، گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کے انجام دیتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ مرتد ہو جائے گا، مجتہد کے فتوے کے علاوہ کہیں پر بھی اس طرح انجام دے گا وہ کافر ہو جائے گا. خلاصہ ایک صورت استثناء ہے، وہ صورت یہ ہے کہ کوئی کبیرہ کو انجام دیتا ہے اس گمان کے ساتھ کہ حلال ہے، اور اس کا گمان حلال ہونے کا جہل قصوری کی وجہ سے، جہل قصوری
مجتہد میں بھی ہے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے اپنے نظریے کے اعتبار سے کہ وہ حلال ہے، جہل قصوری ہے. یہ جو ہے جہل قصوری اس لیے کہ اس نے تو اپنے روایت سے یہی سمجھا، اس سے جاہل قاصر ہو گیا. اسی طریقے سے وہ افراد جو غفلت میں انجام دیتے جس کی توجہ ہی نہیں گئی ہے، یا وہ افراد جو جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجتہد یا اس کے جتنے بھی مقلدین ہیں وہ سب جہل قصوری میں شامل ہوں گے، کیونکہ اپنے نظریات کے اعتبار سے تو وہ حلال ہی سمجھ رہا ہے، عقد فارسی حلال ہی سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ جاہل قاصر ہو جائے گا. اور جاہل قاصر جو ہے وہ ایک استثناء کر کے باقی تمام ان کے مقلدین بھی اس سے استثناء ہو جائیں گے. باقی لوگ جو ہے وہ کفر کے دائرے میں باقی رہیں گے جب کوئی ارتکاب کبیرہ انجام دیتا حلال سمجھ کر کے. تو ہو سکتا ہے کہ مجتہد جو خطا کر رہا ہے وہ اوتاد اتقیاء میں سے ہو. اوتاد آپ کو پتہ ہے کہ ائمہ معصومین کے ہر زمانے میں اپنے چند مخصوص نمائندے ہوا کرتے ہیں، یہ اوتاد کہلاتے ہیں. اور یہ مخصوص ائمہ کے نمائندے جو کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کرتے، کبھی ہو سکتا ہے وہ مدرسے کا چوکیدار ہو جو تمام امور ائمہ معصومین کے یہاں علاقے کا انجام دیتا ہو، کبھی ہو سکتا ہے وہ چابی والا ہو. جی تشبیہ بلا تشبیہ کرے تو ٹھیک ہے. وہ جو ہے کہاں ایسے آغا خوئی کے ایک استاد تھے، بلکہ ان کے والد بزرگوار. یہ خود جو ہے ایک واقعہ اوتاد کا ایک دو واقعات آپ کے ساتھ سناتے ہیں کہ وہ ایک مدرسے میں چوکیدار تھا نجف اشرف میں. وہ جو چوکیدار تھا وہی اصل میں امام کا نمائندہ تھا. وہ کام کیا کرتا تھا؟ کام یہ کرتا تھا کہ طالب علم جب بھی ٹوائلٹ میں جاتے تھے، اس زمانے میں جو ہے وہ پانی نلوں میں نہیں آتا تھا، جا کے بھر کے آنا پڑتا تھا ان کو دور سے. نہیں، جب بھی جو ہے طالب علم وہ ٹوائلٹ میں جا کے باہر نکلتے تھے تو یہ بیچارہ سب کا لوٹا پہلے سے بھر کے رکھتا تھا. نہیں، لوٹا بھرنے والا کام کرتا تھا. چوکیدار تھا تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چوکیدار بھر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. تو یہ خدمت طالب علموں کی خدمت کیا کرتا تھا. ظاہری طور پر چوکیدار اور جو ہے وہاں پر صفائی والا تھا، نہیں اس کا اور کوئی کام نہیں تھا، تو لوٹا ووٹا بھر کے رکھتا تھا. ایک دن ایک طالب علم جو ہے وہ رات کو 3 بجے اٹھا. وہاں تبریز کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. تبریز کے اندر جو ہے جو واقعہ پیش آیا تو وہ تبریز میں انتہائی سخت سردی بھی ہوتی. تو سردی میں آپ کو پتہ ہے بہت جلدی جلدی پیشاب لگتا ہے آدمی کو، تو رات کے آدھی اور رات کے وقت بھی اٹھ جاتا ہے. تو ایک طالب علم جو ہے وہ رات کے 3 بجے اٹھ گیا. 6 بجے اذان ہوتی تھی، رات کے 3 بجے اٹھ گیا. تو یہ جو چوکیدار تھا وہ لوگوں کے لوٹے بھر کے رکھتا تھا، اس لیے لوٹا بھر کے رکھا ہوا تھا کہ پیشاب کر کے ابھی جو پیشاب کرنے جا رہا تھا تو چوکیدار کے کمرے کے پاس سے اس کو گزر ہوا. تو دیکھا کہ چوکیدار تو کسی سے بات چیت کر رہے ہیں. اس نے اس سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا تو خالی یہ چوکیدار تو نظر آیا اس کو، لیکن سامنے کون بیٹھا ہوا ہے اس سوراخ میں سے نظر نہیں آیا. اس نے جو ہے کہا کہ یار یہ کس سے بات کر رہا ہے، پتہ نہیں. باتیں جو ہے اس باہر تک آواز تو آ رہی ہے، سوراخ میں دیکھ لیا اس نے، لیکن اس کو پیشاب بھی بہت زور سے آیا ہوتا ہے کہیں نکل ہی نہ جائے. اس نے کہا پیشاب کر کے آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں، پھر جو ہے دیکھتا ہوں کون جو ہے دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھوں گا کون آدھی رات کو آ گیا ہے. اب پیشاب کر کے جب آیا تو چوکیدار تو ایسا لگ رہا تھا یہ سویا ہوا ہے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ چوکیدار آنکھیں ملتا ہوا آیا. کہا بھائی کیا بات ہے؟
وہ ایکٹنگ کر رہا تھا کہ جو ہے کوئی کچھ ہوا ہی نہیں جیسے. کہا کہ ابھی آپ سے کون بات کر. کہا کہ میں تو سو رہا تھا تو آپ نے جو ہے جگائے ہوتے. کہا کہ لیکن جو ہے سونے سے پہلے آپ جو ہے سونے سے پہلے ابھی جو ہے میں نے دیکھا آپ کسی سے بات چیت کر اور آپ بالکل بہت ہی خشوع خضوع و تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے بات چیت کر. کہا کہ بھائی میں تو جو ہے ابھی جو ہے کمبل کو ہٹا کر کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے آپ کو کوئی غلطی تو نہیں ہوگی, کوئی غفلت تو نہیں ہوگی. کہا نہیں میں جو ہے خود اتر کے میں نے سوراخ میں سے دیکھا آپ بیٹھے. آپ نظر میں کہ آپ کے سامنے کون تھا وہ نظر نہیں آیا. کون تھا وہ بتائیں کہ جس سے آپ آدھی رات کو 3 بجے جو ہے بات چیت کر رہے. تو پھر جو ہے اس نے بتایا کہ یہ کسی کو بولنا نہیں, کسی کو بتانا نہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد مجھے پورے علاقے کے احکامات دے کر کے جاتے اور میں ان کا نمائندہ ہوں جو سارے احکامات مجھے انجام دینا پڑتے ہیں. یہ تو پہلے وہ والی بات ہے کہ انڈا پہلے تھے مرغی پہلے تھی, یہ بتائیں مجھے. جی ہاں بالکل ہاں پتہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ کسی مومن کو بہت حقیر نہیں سمجھا. ہو سکتا ہے وہی امام کا نمائندہ ہو. یہ جو ہے جی ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلتا کون امام کا نمائندہ ہے. اسی طرح ایک چابی تالا چابی والا تھا, ایک تالا چابی والا, وہ بھی جو امام کا نمائندہ تھا, لیکن وہ قصہ جو ہے لمبا ہو جائے گا, بس کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.